مردوں کے لیے مثالی کردار ہیں، سارے مردوں کے لیے. تو اب اللہ نے چاہا کہ کوئی ایسا کردار ہو جو خواتین کے لیے بھی مثالی کردار ہو. بہت سے لوگ تو پہنچ گئے ہیں. خواتین کے لیے بھی مثالی کردار ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بی بی کو بھیجا تھا جس کے لیے اللہ نے کہا وہ معصومہ ہے. ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. وہ ہے جناب مریم. اللہ نے کہا اے مریم ہم نے آپ کو چن لیا، آپ کو پاک رکھا ہے. اب کئی پہلو ہیں زندگی کے. ماں کا رشتہ ہے، بیٹی کا رشتہ ہے، زوجہ کا رشتہ ہے، بہن کا رشتہ ہے، بہو کا رشتہ ہے، کئی رشتے ہیں. تو اب جناب مریم کو اللہ نے مثالی خاتون بنا کے دنیا کی تمام خواتین کے لیے بھیجا. لیکن جناب مریم نے ثابت کر دیا کہ میں مثالی بیٹی ہوں، مثالی ماں ہوں. لیکن جو معراج ہے وہ زوجیت ہے، ان کے ہاں زوجیت نہیں تھی. اب وہ ثابت نہیں کر سکتی تھی کہ میں مثالی زوجہ ہوتی تو کیسی ہوتی. توجہ، مثالی بہن ہوتی تو کیسی ہوتی، مثالی بہو ہوتی تو کیسی ہوتی. تو اب اللہ نے کہا کہ اے مریم اب میں ایک اور بی بی بھیجوں گا جو آپ کے لیے بھی فخر ہوں گی. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا اے مریم وہ آپ کے لیے بھی فخر ہوں گی، وہ فخر مریم ہوں گی. اب آئیے جناب سیدہ کون ہیں؟ اگر رحمت للعالمین کے گھر میں آئیں تو ان کے لیے رحمت بن جائیں. میں بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں. آخری فرد تک تمام افراد کی میرے ساتھ توجہ ہو. پیغمبر نے خود فرمایا تھا اگر تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو وہ نعمت ہے، اگر بیٹی پیدا ہو تو وہ رحمت ہے. رحمت للعالمین کی رحمت کا نام فاطمہ ہے. ہو سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو. اب مثالی کردار ہے جناب سیدہ کا، پوری کائنات کی مستورات کے لیے مثالی بی بی ہے. تو اللہ کہے گا اے میرے حبیب یہ مثالی بیٹی ہو کے سمجھائیں گی. میں آخر میں چند مثالیں بھی پیش کروں گا. مثالی بیٹی ہو کے سمجھائیں گی تو رحمت للعالمین کے گھر میں آئیں تو ان کے لیے رحمت بن جائیں. اور جب کل ایمان کے گھر بیاہ کے جائیں تو کل ایمان کا نصف ایمان بن جائے. کیونکہ پیغمبر نے فرمایا تھا من تزوج فقط احرز نصف دینے، جس نے شادی کی اس نے اپنے آدھا دین بچا لیا. اب کل ایمان کا نصف ایمان جناب سیدہ ہوں. میں دیکھ رہا ہوں بہت سے چہرے گھبرائے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ سخت جملے کہنے والا ہوں. عزیزان گرامی فضائل کے اندر میں جناب سیدہ کے فضائل مسائل دونوں میں بخل نہیں کرتا، میں بہت تفصیل سے پڑھوں گا. عزیزان گرامی دلیلیں پیش کر رہا ہوں. اب سارے کے سارے شیعہ سنی نے ایک حدیث کو لکھا ہے، بلکہ اہل سنت کے علماء نے تو خاص طور سے لکھا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے. اور سرور کائنات نے فرمایا یہ حدیث بھی شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. سیدہ رحمت للعالمین کے گھر میں آئیں تو رحمت بن جائیں، کل ایمان کے گھر میں آئیں تو ان کا نصف ایمان بن جائے. اور اگر جوانان جنت کے سرداروں کو پالیں تو ان جوانان جنت کے سرداروں کی جنت بھی فاطمہ کے قدموں تلے آ جائے. توجہ ہے سیدھانے کی رام. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا جناب خاتون جنت کون ہیں جن کے لیے اللہ پیغمبر سے کہہ رہا انا اعطیناک الکوثر. اللہ نے جتنی نعمتیں سرور کائنات کو عطا کی ہیں کسی کو عطا نہیں کی ہیں. کسی نبی کو اتنی نعمتیں نہیں دی جتنی سرور کائنات کو. لیکن اللہ نے کسی نعمت پہ یہ نہیں کہا ہم نے آپ کو یہ عطا کیا. نہ جانے کوثر کیا ہے کہ خالق عطا کرنے والا کہہ رہا ہے ہمیں ناز ہے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اب سوچئے جناب سیدہ کون ہے کہ جن کے لیے خالق خود کہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بے شک کہ آپ کا دشمن ہی ابتر ہے. میں دو اور پہلوؤں کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے کل زوجے سے متعلق کہا تھا اور میں نے ایک دو وعدے بھی کیے تھے. عزیزان گرامی مثالی ماں ہیں جناب خاتون جنت. اور مثالی کس طرح سے مثالی ماں ہیں؟ درست ہے کہ امام حسن حسین معصوم ہیں، خالق کے پڑھائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے جناب خاتون جنت کی آغوش کا انتخاب کیا کہ دو امام ان کی آغوش میں پلے ہیں. اور ان کی آغوش میں پلی ہوئی بیویاں کوئی زینب بنے، کوئی ام کلثوم بنے. آسمان معرفت کے جو سب سے اونچے ستارے ہیں وہ جناب سیدہ کی آغوش کے پلے ہوئے. ارے چلے یہاں تک تو آپ کہیں کہ نہیں یہ تو جناب سیدہ کا خون ہے، ان کا اثر ہے، ان کے دودھ کا اثر تھا. ایک اور بات میں پیش کر دوں. اب تمام کے تمام شیعہ سنی نے لکھا ہے کہ جناب فضہ کنیز جناب زہرا،
کنیز جناب زہرا ہیں، کنیز جناب زہرا. عزیزان گرامی، علماء نے لکھا یہ ہے، مورخین نے، کہ 20 سال، بعض نے لکھا 40 سال جناب فضہ جب زندہ رہیں تو سوائے قرآن کی اور کچھ نہیں سناتی تھی. جو بھی سوال کرتا تھا قرآن سے جواب دیتی تھی، کوئی کلام نہیں کرتی تھی سوائے قرآن کے. 20 سال بنا پر روایت 40 سال، مجھے بحث نہیں کتنے سال، 20 سال ہی چلے روایت لے لیجئے. جو سوال کرتا صرف قرآن سے جواب دیتی. جب کسی نے پوچھا نا بھئی یہ کون ہے، ان کی نواسی سے مسکہ سے پوچھا یہ کون ہے، کہا تمہیں اندازہ نہیں ہے یہ جناب فاطمہ کی کنیز ہے. ارے جس کی کنیز ایسی ہو سوچئے وہ بی بی کیسی ہوگی.